بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عبدالقدوس بزنجو صاحب، وزیر اعلیٰ بلوچستان، قابل احترام وفاقی و صوبائی وزراء، قابل احترام سول اور عسکری افسران اور چینی حکام، میرے گوادر کے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میرا یہ گوادر کا ایک ماہ میں دوسرا دورہ ہے، 1.5 ماہ میں، اور آج میرے آنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ گوادر شہر کے باسیوں، جن میں ہمارے فشرمین بھی شامل ہیں، اور بلوچستان کے ہمارے عظیم بلوچ پختون بھائیوں کے ساتھ ملاقات کرنا، اور گوادر کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ گوادر پورٹ سے تعلق ہو، چاہے وہ گوادر میں بسنے والے ہمارے عظیم پاکستانی بھائیوں کا مسئلہ ہو، میں اس کے لیے آج یہاں پر پھر حاضر ہوں اپنی تمام بڑی شاندار ٹیم کے ساتھ، اور یہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ جب تک گوادر کے بسنے والے اور بلوچستان کے عوام، جب تک کہ ان کے جو بنیادی مسائل ہیں، ان کی جو آپ کی جو ضروریات ہیں، جب تک آپ تک نہیں پہنچتی اور آپ کو ایک قلبی اطمینان نہیں ملتا، تو باقی تمام ترقیاتی کام جو ہیں وہ پھر بے معنی رہ جائیں گے۔ تو جہاں پر گوادر کا یہ عظیم منصوبہ، جس نے نہ صرف گوادر شہر، آس پاس کے علاقے، گوادر بلوچستان کے عوام کے لیے ایک ترقی اور خوشحالی کا انقلاب لے کر آئے گا، وہاں پر آپ لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں، ان کو جب تک ہم سنجیدگی کے ساتھ ان کو حل نہیں کریں گے تو یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ لہٰذا منصوبہ جہاں پر بہت اہم ہے، وہاں پر آپ کے مسائل کا حل اتنا ہی اہم ہے، اگر اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں آج پھر یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ ابھی جو ایک بریک ہے، اس کے بعد پھر میری میٹنگ ہے اور پھر گفتگو ہوگی، جس میں میں تفصیل سے بات کروں گا۔ لیکن یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے مسائل، جن کا ابھی آپ نے پھر ذکر کیا ہے، اور وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے آپ نے جو باتیں فرمائی ہیں، اور پھر پچھلی حکومت کے حوالے سے، اور جناب سابق وزیر اعظم مرحوم جنیجو صاحب کے حوالے سے جو آپ نے باتیں فرمائیں، وہ بالکل بجا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ یہ حکومت نہ صرف ان وعدوں کی پاسداری کرے، بلکہ آج کے دور میں جو آپ کی جو تکالیف ہیں، مسائل ہیں، ان کو حل کرے۔ اور میں آپ کو آج یہ یقین دلانے آیا ہوں، جناب قدوس بزنجو صاحب تشریف فرما ہیں، وفاقی وزراء یہاں پر تشریف فرما ہیں، صوبائی وزراء موجود ہیں، سویلین اتھارٹیز موجود ہیں، ہماری جو ملٹری آفیسرز یہاں پر موجود ہیں، ہمارے آرم فورسز کے یہاں پر افسران موجود ہیں۔ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے مسائل انشاءاللہ ہم دل لگا کے حل کریں گے،
اور اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ آپ کے مسائل ہم کما حقہ ان کو حل نہ کر لیں، کیونکہ اس کے بغیر ترقی اور منصوبہ بندی، چاہے وہ صنعتیں ہوں، فری زونز ہوں، وہ آپ کے لیے بے معنی ہے، میں جانتا ہوں۔ اس لیے آپ کی انوالومنٹ، آپ کی شراکت، یہ ایک بنیادی یہ فیکٹر ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو یہاں پر آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2000 انجنز کا جو میں نے اعلان کیا تھا وہ باقاعدہ ایک میرٹ بیسڈ اس کی انشاءاللہ ڈسٹریبیوشن ہوگی۔ میں نے ابھی راستے میں جناب احسن اقبال صاحب سے اس بارے میں نے گفتگو کی ہے۔ انہوں نے بلوچستان کی حکومت سے ایک منصوبہ بندی کا جو ایک پیپر ہے، وہ جی کرائٹیریا، وہ انہوں نے منگوایا ہے۔ وہ جو ہی وہ مہیا ہو جائے گا، چیف سیکرٹری اور چیف منسٹر تشریف فرما ہیں، یہ کرائٹیریا آپ کب تک مہیا کریں گے بھائی؟ کاش آپ کل دے دیتے تو آج میں اس کے بارے میں آگے میں اور بڑھتا۔ بہرکیف یہ آج انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ کرائٹیریا جو اس کا جو بھی اس کا پیرامیٹر ہے وہ آج بنا کے دے دیں گے، تو انشاءاللہ شفاف طریقے سے، چونکہ یہ ساری کی ساری سرمایہ کاری وفاقی حکومت یہ کرے گی آپ کی خوشحالی کے لیے، تو بلوچستان کی گورنمنٹس کی پوری مشاورت سے انشاءاللہ، وزیر اعلیٰ کی پوری مشاورت سے، یہ ایک شفاف طریقے سے ہم یہ انجنز آپ کے لیے پروکیور کریں گے۔ اس میں نے 2 باتوں کا میں نے گزارش کی تھی جناب احسن اقبال صاحب کو۔ ایک تو یقیناً وہ 100% شفاف بڈنگ ہوگی، اور اس بولی کے تحت جو سب سے اچھی کمپنیاں ہوں گی جن کی مشینوں کی معیار اور آفٹر سیل سروس، اس سے مراد یہ ہے کہ جب انجن آپ کے حوالے ہو جائیں گے، اس کی مینٹیننس، ریپیئر، سپلائی آف پارٹس اینڈ اکوپمنٹ، وہ ظاہر ہے کہ آپ تو نہیں خود کر سکتے، وہی کمپنی اس کی ذمہ دار ہوگی کم از کم 3 سال یا 5 سال کے لیے۔ تو یہ ایک باقاعدہ ایک شفاف بڈنگ کے ذریعے یہ مرحلہ طے ہوگا، اور انشاءاللہ میں نے احسن اقبال صاحب نے مجھے 3 مہینے کہے ہیں، میں نے کہا کوشش کریں کہ اس سے بھی جلدی ہو جائے۔ جو بھی ہمارے جو پیپرا رولز ہیں ان کی پاسداری کرتے ہوئے قوانین کی، انشاءاللہ میکسیمم 3 مہینے میں انشاءاللہ ان انجنز کی آپ کو ترسیل شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کو پھر اور اس کے حوالے سے گوادر شہر کی میں نے بات کرنی ہے۔ پانی کے حوالے سے میں نے اس کی جب میں پچھلی مرتبہ آیا تھا تو میں نے پھر اسلام آباد سے پوری طرح اس کا فالو اپ کیا۔ اب وہ جو پرانے پائپ جو ہیں جو کہ شہر میں جو لگے ہیں، جن کو انہوں نے اب ریپلیس کرنا ہے، وہ میں نے ساری اس کی تفصیل لی ہے، اور اب انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے، یہ جی ڈی اے نے، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے، کہ ہم جناب یہ اس سال انشاءاللہ ستمبر میں یہ پائپ لائنز نئی بچھا کر پانی کی جو فراہمی ہے وہ انشاءاللہ اس کی شروعات ہو جائیں گی اسی سال ستمبر میں۔ یہ کام بہت پہلے ہو سکتا تھا، لیکن اب ماضی میں جائے اور رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کی ہم ضرور جانچ پڑتال ہم کریں گے، لیکن یہ پائپس جو ہے اس کی جو اس کی باقاعدہ لیئنگ جو ہے وہ ستمبر میں مکمل ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ آپ کو یہ پانی انشاءاللہ مہیا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو بجلی کا معاملہ ہے، اب دیکھیے کہ کئی سال سے وہ کھٹائی میں پڑا رہا۔ بہرکیف جب میں پچھلی مرتبہ آیا اس کے بعد ایران ہمارا وفد گیا تہران، اور ہمارے
وزیر پاور یہاں پر موجود ہیں، ان کی سربراہی میں یہ ایران ڈیلیگیشن گیا. اس سے پہلے ایرانی سفیر سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے پوری طرح یہ یقین دلایا کہ ان کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے. اور اس حوالے سے جب میں نے پتہ کرایا تو پچھلے کئی برسوں سے تاخیر ہماری طرف سے ہے. اور یہ جو ٹرانسمیشن لائن ہماری سائڈ پہ جو پولان گوادر تک، یہ 36 کلومیٹر یا کتنا ہے، یہ 29 کلومیٹر، یہ 29 کلومیٹر انہوں نے اپنی طرف سے سارا کام مکمل کر دیا تھا. یہ 29 کلومیٹر 100 میگا واٹ بجلی لانے کے لیے اب بتائیے کہ یہ کس کے کاندھوں پہ رویا جائے کہ 29 کلومیٹر جو ہے اس کے لیے کئی برس لگ گئے. اب یہ طے پایا ہے، وہ آپ وہاں پر معاہدہ ہو گیا ہے. ہم انشاءاللہ اس کو کابینہ میں منگل کو لے کے آئیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج اس کا جو سنگ بنیاد تھا اس کو ہم ڈیلے کر رہے ہیں، کیونکہ کابینہ نے اس کو معاہدے کو اپروو کرنا ہے. اور انشاءاللہ یہ طے پایا ہے، مجھے جو انہوں نے بتایا ہے انجینئر خرم دستگیر نے، کہ 1 مہینے میں جو کانٹریکٹر ہے، تنویر کمپنی نامی کمپنی ہے، وہ کام شروع کر دیں گے اور 6 ماہ میں یہ کام مکمل ہوگا. میں نے اس سے اتفاق نہیں کیا. ان کو میں نے یہ گزارش کی ہے کہ 2 ہفتے میں کانٹریکٹر کام سٹارٹ کرے اور 3 ماہ میں یہ کام مکمل ہو، تاکہ یہ 100 میگا واٹ بجلی جو ہے یہ پہنچائی جائے. اب یہ خود نمائی نہیں ہے میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، یہ خود نمائی نہیں ہے. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ جو کام اب انشاءاللہ 3 مہینے میں یا 3.5 مہینے میں اللہ نے چاہا تو آپ کی بھرپور تعاون، یہاں کی انتظامیہ، گوادر کی چیف منسٹر صاحب کی ذاتی دلچسپی سے اور متعلقہ محکموں کی دلچسپی سے، چاہے وہ وفاقی محکمے ہیں یا صوبے کے محکمے ہیں یا سیکورٹی ایجنسیز ہیں یا آپ کا تعاون، مل کر اگر یہ کام اب 3-3.5 ماہ میں مکمل ہو جائے گا تو یہ کئی سال کیوں خواب خرگوش کے مزے لیتا رہا، کیوں سویا ہوا تھا؟ یہ ہے وہ بنیادی سوال، چپتا ہوا سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ ایک عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے، گوادر کے عوام کو بجلی کے لیے ترستے ہیں ہم. رینیوبل انرجی اور چین ہمارا جو ہمالیہ نما دوست ہے، انہوں نے 3700 یونٹس فری تقسیم بھی کیے ہیں سولر کے. اور یہ پروگرام انشاءاللہ ہم اب آ کے لے کے جائیں گے. وہ میں انشاءاللہ اگلی جو جمعے کے بعد نشست ہوگی اس میں عرض کروں گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 100 میگا واٹ بجلی جو گوادر شہر کو یعنی مہینوں میں مل سکتی تھی، وہ ترس رہے ہیں اور ہم نے کئی سال تاخیر کر دی. یہ ہے وہ چپتا ہوا سوال جس کا نہ میرے پاس جواب ہے نہ آپ کے پاس جواب ہے. اور یہ عوام کی عدالت میں اس کا جواب عوام چاہتے ہیں، اور خدا کی عدالت میں بھی جواب دینا ہوگا کہ اتنی تاخیر، اتنی دیدہ دلیری سے، یعنی عوام کو کہ اس بنیادی مسئلے کو اگنور کیا گیا. اس کو کہتے ہیں کہ کرمنل ڈیلے، یعنی اس سے کم اور کوئی لفظ نہیں ہے میرے پاس. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طرح ہم اپنے بلوچستان، اب یہ گوادر کے عوام، مکران کے عوام، بلوچستان کے عوام پاکستان کا حصہ ہیں. یہ بڑے غیور عوام ہیں، ان میں بڑی توانائی ہے. اگر ہم ان کی جو بنیادی جو ان کی ضروریات زندگی ہیں، اگر ہم ان کو پورا نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے جتنی مرضی ترقی باقی صوبوں میں ہو جائے، پاکستان کی ترقی جو ہے وہ مفقود رہے گی. تو آج میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ میں نے 2 ہفتے کا کہا کہ اس کو کانٹریکٹر کو موبلائز کیا جائے. اور یہ بڑا اچھا ہوگا جناب وزیر بجلی، اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ ان عوام کی دعائیں لیں گے اور دین اور دنیا دونوں کمائیں گے. اور 3 مہینے میں اگر آپ یہ منصوبہ مکمل کر لیں گے تو گوادر کے عوام آپ کو
پگڑی پہنائیں گے جو بلوچ روایات ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی بڑی پذیرائی ہوگی انشاءاللہ. تو اس میں آپ ہمت کریں، آپ یہاں پر آیا جایا کریں، آپ اور سمارٹ ہو جائیں گے، اور آپ انشاءاللہ آپ میں توانائی آئے گی انشاءاللہ تعالی. اگلی بات، آج آپ نے جو مطالبہ کیا اور جو آپ نے جناب میرے قائد میاں نواز شریف کے حوالے سے، جو پچھلی حکومت جو بھی یہاں پر تھی ان کے حوالے سے، اور جناب سابق وزیر اعظم مرحوم جنوشر صاحب کے حوالے سے آپ نے جو یہ کہا کہ یعنی فشرمین جو کالونی جو تھی آپ کے لیے، اور میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ یقین کر لیں کہ جو قربانیاں آپ نے دی ہیں، جو آپ نے ایک کشادہ دلی کے ساتھ اور اپنے دل کی گہرائیوں سے جو آپ نے اس گوادر پورٹ کی قیام میں آپ نے جو اپنی قربانیاں دی ہیں، اور آپ نے بڑا عظیم جذبہ دکھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور اگر آپ یہ جذبہ نہ دکھاتے اظہار کا، محبت کا، قربانی کا، تو یہ گوادر پورٹ کے لیے وہ جو اپنا تمام جو ضروریات تھیں وہ اگر مہیا نہ ہوتی تو یہ قیام عمل میں نہ آتا. یہ منصوبہ جو کہ ایک عظیم منصوبہ ہے بلوچستان کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا میری یہ ایک ملی ذمہ داری ہے، سیاسی ذمہ داری ہے، اور جس عہدے پر مجھے اس کولیشن حکومت نے مجھے بٹھایا ہے، ان زعماء نے بٹھایا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے. اور اس لیے میں یہاں پر ابھی میں نے مشاورت کے بعد میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ جو 200 ایکڑ جو آپ نے کالونی کے مطالبہ ماضی میں پیش کیا تھا اس کا میں فی الفور اس کو انڈورس کر رہا ہوں، اور عملی طور پر انشاءاللہ یہ 200 ایکڑ آپ کے حوالے کیا جائے گا تاکہ آپ اپنی کالونی بنائیں. اور وہاں پر اس کے لیے ایک پلان جو ہے جناب وزیر اعلیٰ قدوس بنجو صاحب کے ساتھ ہم سب مل کر بنائیں گے، تاکہ آپ اپنے، اور آپ نے کہا کہ جھونپڑیاں ابھی تک آپ کا گھر ہیں اور گوادر پورٹ جو ہے وہ آگے جا رہی ہے، ایسا نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے حقوق پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آپ کے حقوق ہر صورت آپ کو ملیں گے، اور اس کے لیے میں آپ کو بالکل ایک گارنٹی کرتا ہوں کہ حد المقدور انسانی حد تک انشاءاللہ آپ کو ہم انشاءاللہ آپ کی بنیادی ضروریات اور حقوق کے لیے فی الفور ہم کام کریں گے. جو گوادر یونیورسٹی ہے، میں نے وہ اس دفعہ پی ایچ ڈی میں آ چکی ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے میکسیمم فنڈز ہم آپ کو مہیا کریں گے تاکہ یہ یونیورسٹی جو ہے وہ فی الفور جتنی جلدی اس کو ہم مکمل کر سکیں، تاکہ ہمارے قوم کی بیٹے اور بیٹیاں وہاں پر تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہوں، اور آپ کہہ سکیں کہ گوادر کے بیٹے اور بیٹیاں بھی وہ کراچی، لاہور، پشاور کے ہم پلہ ہیں، اور وہ بھی ان کو بھی اسی طرح اعلیٰ ترین جو تعلیم وہ دی جا رہی ہے. اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو دوسرے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ ہم حل کرتے رہیں گے. جو یہ بجلی جو ہے 100 میگا واٹ جب آ جائے گی تو ایک بیس لوڈ بن جائے گا. جب بیس لوڈ بن جائے گا تو پھر جو شمسی توانائی یا پھر جو ہوا سے جو ونڈ پاور جسے کہتے ہیں وہ پھر انشاءاللہ وہ بھی قیام میں عمل میں آئے گی. اور ہم نے گوادر کے گھروں کے لیے جو سولر پینل کا جو منصوبہ بنایا ہے، جس کے اوپر تیزی سے انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں، اور بلوچستان کی حکومت کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس منصوبے کا اعلان کیا جائے گا. میں آخر میں آپ کو ایک بات
بڑے ادب سے لیکن بڑی درد مندی سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا میری اور میرے زعماء کی سب کی ذمہ داری ہے، اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سال جو پی ایس ڈی پی جو ہے، یعنی جو وفاقی ترقیات، اردو میں اس کو کہتے ہیں وفاقی ترقیاتی، جو اس سال کا جو پلان ہے، اس میں اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں تو سب سے زیادہ کس صوبے کے لیے رقم رکھی گئی ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں؟ بتائیں، آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بتا سکتے ہیں؟ شاباش، بلوچستان کے لیے 100 ارب رکھا گیا ہے اس سال، 100 ارب رکھا گیا ہے بلوچستان کے لیے، 61 ارب رکھے گئے ہیں ہمارے مہران کی وادیوں کے لیے، سندھ کے لیے، اور 58 ارب رکھے گئے ہیں پنجاب کے لیے، جو آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، لیکن یہ ہے وہ ایک خلوص اور درد دل کے ساتھ بلوچستان اور جو ہمارے جو وہ علاقے جو ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے، یعنی 100 ارب روپیہ ہم نے رکھا ہے بلوچستان کے لیے۔ تو اسی سے اندازہ کر لیں کہ یہ حکومت جو کہ ایک کولیشن حکومت ہے، جس میں پاکستان کے چاروں صوبوں کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی نمائندگی ہے، اور انہوں نے اپنی مہربانی سے مجھے چنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ آپ کا جو قرض جو ہے اس کو چکا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے بتایا تھا کہ 2010 کے جو تھا NFC ایوارڈ، اس میں پنجاب میں جب وہاں پر میں چیف منسٹر تھا تو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ NFC ایوارڈ کو اچیو کرنے کے لیے پنجاب نے حصہ ڈالا تھا اپنے فنڈ سے، 11 ارب روپیہ سال کا۔ آج NFC کو جو 2010 کے NFC اس کو آج 12 سال ہو گئے ہیں، تو اگر 12 سال کو لگائیں 11 ارب روپے سال کا، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ 130 ارب روپیہ پنجاب دے چکا ہے بلوچستان کو، مگر کوئی احسان نہیں آپ کے اوپر، باخدا کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر یہ 4 بھائی ہیں تو چاروں بھائیوں کو جب تک کہ چاروں بھائی خوشحال نہیں ہوتے اور چاروں بھائی جو ہیں وہ ترقی کے دوڑ میں مساوی آگے نہیں بڑھتے، تو جو پھر ایک روٹی ہے وہ چاروں بھائیوں کو مل کر کھانی ہوگی، اور جب 4 روٹیاں ہوں گی تو چاروں بھائی جو ہیں اپنے گھروں میں وہ 4 روٹیاں اپنے بچوں میں تقسیم کریں گے۔ یہ وہ فارمولا ہے، یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ سوچ ہے، یہ وہ عظیم وہ انیشیٹو تھا جو حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں پاکستان مارز وجود میں آیا، اور بلوچستان کے عوام نے بہت عظیم قربانیاں دیں، اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ والہانہ والنٹریلی اس الحاق کا اعلان کیا تھا۔ 1948 میں کوئٹہ میں جب کارپوریشن میں بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوئے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج 75 سال گزرنے کے بعد ہمیں اس بات کا اچھی طرح ادراک ہو جانا چاہیے، اچھی طرح احساس ہو جانا چاہیے کہ جب تک کہ چاروں صوبوں کو مل کر ہم اپنا ریس میں نہیں لگائیں گے، اور وہ علاقے جو اس دور میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ہم شامل نہیں کریں گے، تو پاکستان کی جو ترقی جو ہے وہ ان علاقوں کے لیے ارریلیونٹ ہوگی، بے معنی ہوگی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا حق ہے، اور یہ کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں ہے۔ میں جو بات آخر میں کرنا چاہتا تھا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ سن لیجئے۔ دیکھیں، اور میں یہ بات اسی طریقے سے جو باقی باتیں کی ہیں اسی طریقے سے میں بہت دل کی عمیق گہرائیوں سے کر رہا ہوں آپ سے، اور یہاں پر جو عوام بیٹھے ہیں گوادر کے یا ملکہ علاقوں کے، آپ کے ذریعے میں پورے بلوچستان کو، آپ کے ذریعے میں پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کو بالکل میں ایمانداری سے بات کرنا چاہتا ہوں، چین پاکستان کا ایک بہترین بااعتماد دوست ہے، یہ بات میری لکھ لیں آپ، اور جب میں قبر میں جاؤں گا تب بھی یہ بات بالکل درست ثابت ہوگی۔ اسی طرح سعودی عرب ہمارا ایک بہترین دوست ہے،
اسی طرح متحدہ امارات پاکستان کے اپنا یہ مسلم اسٹیٹس ہیں، پاکستان کے بہترین دوست ہیں، ترکی پاکستان کا بہترین دوست ہے، قطر ہمارا بہترین دوست ہے، اور ممالک. مگر ان ممالک نے ہمیشہ پاکستان کا اچھے اور برے وقت میں ساتھ دیا. اب آج دیکھیں آپ کہ یہ اگر بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ 20 گھنٹے ہوتی تھی، دو بار میں بات کر رہا ہوں 14-15 میں یا 13 میں یا 12 میں، تو کون تھا وہ ملک جو پاکستان کی مدد کو آیا؟ یقیناً ہمارے ان مسلم ممالک نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. لیکن چین کی اپنی کیپیسٹی تھی، چین کی اپنے وسائل، ٹیکنالوجی، مشینری، ایکسپرٹیز، ہر چیز. تو چین وہ ملک تھا جس نے پاکستان کو سی پیک کے تحت ہمیں ہزاروں میگا واٹ پن بجلی کے منصوبے اور تھرمل پاور پروجیکٹس دیے، اور اپنے ان کے سرمایہ کار چین سے آ کے انہوں نے ہزاروں میگا واٹ کے لیے سرمایہ کاری کی. اور اسی طریقے سے جس طرح اپنا باقی پاکستان کے سرمایہ کار یا دوسرے باہر سے سرمایہ کار آ کے سرمایہ کاری کرتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، چین نے اس وقت آ کے ہمارا ہاتھ تھاما، سعودی عرب نے اس وقت $1.5 ارب ہمیں کیش دیا اور تیل مفت دیا. اس طرح اور بھی ہمارے جو امارات، قطر، ترکی مختلف اوقات میں پاکستان کے بڑے ساتھی رہے. تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا ہم ان دوست ممالک کو آج اپنے ساتھ ملائیں گے، اپنے ساتھ ان کو دور کریں گے؟ مجھے آپ بتا دیں اس کو. دیکھیں میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں. تو آج اگر چینی سرمایہ کار پاکستان میں ہیں، کچھ منصوبے وہ سرمایہ کاری کے ذریعے کر رہے ہیں، کچھ بی او ٹی پہ ہو رہا ہے، کچھ سافٹ لونز ہیں سی پیک کے تحت، مختلف یہ اس کی اشکال ہیں. مگر ترقی کس کی ہے؟ وہ پاکستان کی ترقی ہے یا کسی اور ملک کی ترقی ہے؟ میں نے آپ کی جو محرومی ہے اس کا ذکر کر دیا، اور اس کو ہمیں اپنا رات ختم ہونے سے پہلے تو محرومیت دور ہونی چاہیے. لیکن میں بات بلوچستان کی کر رہا ہوں، میں سندھ کی کر رہا ہوں، پنجاب کی کر رہا ہوں، میں کے پی کی کر رہا ہوں، کشمیر کی کر رہا ہوں، میں گلگت بلتستان کی کر رہا ہوں. آج ہم 75 سال گزرنے کے باوجود بھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہو سکے. ابھی چین نے ہمیں چند دن پہلے $2.3 ارب کا ہمیں ایک اور بہت یعنی کیا کہنا چاہیے پریفرنشل ٹرمز پہ، یعنی اچھے شرائط پر ہمیں قرضہ دیا. کب تک ہم نے قرضہ لینا ہے؟ یہ دوست ممالک یہ سوچتے ہوں گے. میں نے اپنا بات کی کل بھی اپنے سینیٹر سے، آج میں آپ کو کھل کے بتا رہا ہوں. جب آپ نے مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں اس ذمہ داری پر پہنچا، جو کہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ کانٹوں کی سیج ہے. چین کے وزیر اعظم جب میری بات ہوئی 1 گھنٹہ، تو بڑی عمدہ بہت انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ہم پاکستان کے لیے حاضر ہیں، سی پیک کو آگے بڑھائیں گے. ML1 کا انہوں نے ذکر کیا اور بھی بڑی اچھی باتیں کی. تو جب اپنا کوئی پونا گھنٹہ گزر گیا تو مجھے انہوں نے کہا اسی طرح کہ پرائم منسٹر آپ سے میری پہلی بار گفتگو ہو رہی ہے جب سے آپ وزیر اعظم بنے ہیں، تو آپ ہچکچا رہے ہیں، آپ کی جو ضروریات ہیں، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ پہلی گفتگو میں آپ ہچکچا رہے ہیں وہ بات کرنے سے. مگر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو انشاءاللہ یہ 15 بلین ہے نا RMB، فارن سیکرٹری 15، تو ہم 15 ارب RMB ہم آپ کو دے رہے ہیں اور اچھی شرائط پر. میں نے کہا کہ وزیر اعظم پریمیئر لی کہتے ہیں ان کو. میں نے کہا کہ آپ نے ٹھیک کہا. میں نے پہلی اس گفتگو میں نہیں جانا کہ میں آپ سے یہ بات کروں، آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ ہم دوست ملک ہیں، یہ پھر کشکول لے کے چل پڑے. تو میں نے اس طرح ہی کہا ان کو انگریزی میں. تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں، پاکستان کے عوام سے ہمیں بڑی والہانہ محبت ہے، پاکستان ہمارا بہت دوست ہے، اور آپ سے ہم سب سے بڑا تعلق ہے، تو ہم آپ کر رہے ہیں. اب بتائیں مجھے آپ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں.
میرے بھائیوں بہنوں یہ سب اس طرح بھائی کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ وہ قومیں جن کو ایسی امداد کی ماضی میں ضرورت پڑی، مارشل ایڈ آیا، پلان آیا، اور جب جنگ دوم کے بعد اور بے شمار مثالیں، وہ سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر آج آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. ہم 75 سال گزرنے کے باوجود بھی آج یہ قرض کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ نہیں چلے گا اس طرح، بالکل نہیں چلے گا. ہمیں محنت اور شبانہ روز محنت کرنی ہوگی، اور ان دوستوں سے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان سے ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ لینی ہے، ان سے ہمیں انویسٹمنٹس لینی ہے، ان سے ہمیں اپنا وہ انڈسٹری جو کہ پاکستان جس میں آگے جا سکتا ہے اس کے حوالے سے سرمایہ کاری لینی ہے، اسپیشل زونز بنانے ہیں، اکنامک زونز بنانے ہیں، ایکسپورٹ زونز بنانے ہیں، پورٹس بنانی ہیں، اور پاکستان کی جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ کو بہت آگے بڑھانا ہے. مگر یہ کس طرح ہوگا کہ ایک طرف دوست آ کے ہماری مدد کریں اور پھر جو دشمنان پاکستان جو ہیں وہ بعض لوگوں کو یہاں پر اعلی کار بنا کر، چاہے وہ پنجاب ہے یا کے پی ہے یا سندھ ہے یا بلوچستان ہے، دوست ممالک کے انجینئرز کو اور سرمایہ کاروں کو وہ نشانہ بنائیں. یہ نہیں ہو سکتا. نہ آپ کو اس کی اجازت دینی چاہیے، نہ مجھے اس کی اجازت دینی چاہیے. ممکن نہیں ہے بالکل کہ دوست آپ کی مدد کریں، آ کے ہمارے روزگار میں کرنے کے لیے آپ کو پلان دیں، آپ کی سرمایہ کاری کریں، اور پھر ہم ان کو نشانہ بنائیں. خدا را ہاں، یا تو یہ ہونا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ادارہ داری کر رہا ہے، کوئی وہ جو وہ کون تھے جی، میں ان کے وہ کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو بنانے آ رہا ہے، اور لارڈ کلائیو یہاں پر آ رہا ہے. قطعاً ایسی بات نہیں ہے. چین آپ کا بڑا مخلص ہمدرد دوست ہے. میں آپ کو بالکل میں انسان ہوں، اللہ تعالیٰ کو بہتر علم ہے، لیکن میرا جو ذاتی تجربہ، ذاتی میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کی بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں. یہ جن تمام دوستوں کا میں نے نام لیا، سعودی عرب نے آپ کو جب بھی آپ کی مدد کی، کبھی آپ سے سیاسی انہوں نے آپ سے کوئی شرط نہیں لگائی. چین نے کبھی شرط نہیں لگائی، امارات نے کبھی شرط نہیں لگائی، ترکی نے کبھی شرط نہیں لگائی، قطر نے کبھی شرط نہیں لگائی. تو آج ہمیں ضرورت ہے سرمایہ کاری کی. آج ہمیں ضرورت ہے کہ لاکھوں کروڑوں عوام کو ان کو بنیادی سہولتیں مہیا کرنے کی، روزگار دینے کی، مہنگائی کو کم کرنے کی، پاکستان کی اندر صنعتیں لگا کر ان کی چمنیوں سے دھواں نکالنے کی، اور پیداوار بڑھانے کی، اپنی جو ہماری زراعت ہے اس کو آگے بڑھانے کی. تو اس کے بدلے میں ہم یہ رویہ اختیار کریں. میں کسی کو الزام نہیں دے رہا، لیکن وہ پاکستان کے دشمن ہیں جو آ کر اس طرح کی کسی کو اعلی کار بناتے ہیں. تو میں آپ کو بڑے ادب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے ان تمام دوست ممالک جو یہاں پر آ کے کام، اور دوست ممالک نہ بھی ہوں، اگر کوئی ایسا ملک آتا ہے جو نہ دوست ہے نہ دشمن ہے، اگر وہ سرمایہ کاری کرتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ پاکستان کو، ہماری بہنوں کو، ماؤں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو. تو چاہے وہ دوست ملک کا یہاں پر انجینئر ہے، سرمایہ کار ہے، یا ایک اپنا ایسا ملک ہے جو کہ اپنا پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے، یورپ ہے، شمالی امریکہ، کوئی بھی آئے، ان کو تو آپ کو اپنا مہمان سمجھنا چاہیے. ان کی حفاظت جو ہے آپ کو خود اپنے سے زیادہ ان کی حفاظت کرنی چاہیے. کیوں؟ کہ وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں وہ حصہ ڈال رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو گوادر آیا ہوں، یہ باقی جو میں نے گزارشات کی ہیں یہ پیغام دینے کہ خدا را اگر ہم نے اب دیکھیے، میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے کہا کہ گوادر یہاں بلوچستان میں بڑے فاصلے ہیں، تو ہمیں شمسی توانائی آف گرڈ سولوشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیشنل گرڈ اسٹیشن سسٹم سے ہٹ کے، مثلا میں مثال دے رہا ہوں، آپ خضدار کو لے لیں، آپ وٹ کو لے لیں، آپ میں مثال دے رہا ہوں، آپ مکران کو لے لیں، کسی علاقے میں وہاں پر اگر آپ سولر اپنا پلانٹ لگا دیں تو علاقے کی عوام کو بجلی مل جائے گی بغیر وہ تاریں لگائے اور گرڈ اسٹیشن لگائے. اب وہ آنے کو یہاں پر تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم ہم حاضر ہیں، لیکن وہاں پر ہماری سیکورٹی کا کیا بندوبست ہے؟ دیکھیں کتنا تکلیف دہ، نشتر لگتا ہے دل پہ
میرا بس چلے خدا کی قسم، میں کوٹا سے لے کے لاس بیلا تک اور چمن تک، میں ہر جگہ میں آپ کو آف گریڈ اسٹیشن سولر کی شمسی توانائی کے پلانٹ لگوا دوں، یہ سب ہم مل کے. لیکن اس کی کس کو فائدہ ہوگا؟ آپ کے کسان کو. کس کو فائدہ ہوگا؟ آپ کے گاؤں کے اسکول کو. کس کو فائدہ ہوگا؟ آپ کے بچوں کو. کس کو فائدہ ہوگا؟ رات کو جب وہ بلب جلے گا تو آپ کی بیٹی، ہماری قوم کی بیٹی اور بیٹا جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے گا. کس کو فائدہ ہوگا؟ سیکورٹی ایجنسیز کو. کس کو فائدہ ہوگا؟ دکاندار کو. کس کو فائدہ ہوگا؟ مزدور کو. کس کو فائدہ ہوگا؟ ایک بیوہ کو، ایک نرس کو، ایک طالب علم کو، ایک ٹیچر کو. تو کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ نظام پورے بلوچستان میں پھیل جائے؟ اور وہ اپنا اربوں ڈالر انہوں نے لگانے ہیں، ہم نے نہیں لگانے، انہوں نے لگانے آ کے. اور اس کا ایک بزنس، ایک فائنینشیل ماڈل ہوگا کہ وہ آپ کو سستی یہ بجلی جو ہے، میں آپ کو کھل کے بات بتا رہا ہوں، یہ جو بجلی آپ کو اس کو مل رہی ہے، یہ 24-25 روپے یونٹ پیدا ہوتی ہے. بھائی بتائیں کتنا اپنا ڈاکٹر مصدق پر یونٹ کیا بجلی ہماری ایوریج؟ 25 روپے. اب 24 روپے، اور وہ ہم سبسڈائز کر کے غریب آدمی کو دیتے ہیں. 200 یونٹ تک جو استعمال کرتا ہے وہ سلیبز اس کے. اب بتائیے کہ مہنگی بجلی پیدا کر کے آگے سستی بجلی، اور اربوں روپے وہ جا رہے ہیں سرکل ریٹ میں. وہ اکلوتا بحث ہے. یہ شمسی توانائی یہ 2 سینٹ میں، 2.5 سینٹ میں یا 3 سینٹ میں مل جائے گی، 3.5 سینٹ سے، اس سے آدھی سے بھی کم قیمت پر. کیا ہم نہیں چاہتے کہ وہ لگے یہاں پر آ کر اور پاکستان کا بھلا ہو، پاکستان کے عوام کا بھلا ہو؟ یہ وہ میرے بلوچستان کے، چاہے میرے پشتون بھائی ہیں یا بلوچ بھائی ہیں یا بروئی ہیں یا سیٹلرز ہیں، میری سب سے اپیل ہے، درد مندانہ اپیل ہے کہ خدارا اٹھو اور اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالاتر ہو کر آپ اپنے بچوں کا، بلوچستان کے بچے یہ پاکستان کے بچے ہیں، بلوچستان کی بیٹیاں مائیں ہماری مائیں اور بیٹیاں ہیں. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ بلوچستان ترقی کے دوڑ میں شامل نہ ہو تو پاکستان کی ترقی کے کوئی معنی نہیں ہے بالکل. تو اس لیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے، آپ کے اپنے یہاں پر آپ کے زعماء بیٹھے ہیں، آپ کو ان کی حفاظت آپ کی اپنی جان سے بھی زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان خوشحال ہوگا، پاکستان مضبوط، آپ خوشحال ہوں گے. اس لیے یہ بات آج میں بڑی وضاحت کے ساتھ کرنا چاہتا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ آپ کے سپرد ہے، بلوچستان کے عوام کے سپرد ہے، یہ سندھ کے عوام کے سپرد ہے، یہ پنجاب کے عوام کے سپرد ہے، یہ KPK کے عوام کے سپرد ہے کہ آپ نے باہر سے آنے والے سرمایہ کاروں، انجینئرز اور کارکنوں کو ان کی حفاظت اس طرح کرنی ہے جس طرح آپ اپنی حفاظت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے ملک کو خوشحال کر رہے ہیں. یہ ہے بنیادی فلسفہ، نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس میں سمجھنے کے لیے کوئی آئنسٹائن یا کوئی ٹیچر نہیں چاہیے. ایک بات آپ نے بڑی امپورٹنٹ کی، وہ ہے اللیگل ٹرولنگ کی. دیکھیں، سندھ کے مچھیرے ہوں یا بلوچستان کے مچھیرے، یہ ایک گھر ہے، ایک گھر ہے. ہاں، سب کو باقاعدہ ایک قانون، ایک جو رولز ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا، چاہے وہ ہمارے سندھی بھائی ہیں، چاہے وہ بلوچی بھائی ہیں، چاہے وہ پشتون ہیں، چاہے وہ پنجابی ہیں، کوئی اور ہے. تو اس میں ہمیں یہ آپ کا جائز مطالبہ ہے، اس کی میں ایک کمیٹی بناؤں گا تاکہ کوئی کسی کا حق نہ لے، بلکہ مل کے بیٹھ کے معاملہ طے کر لیں. تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ سندھی آ کے یہ کرتے ہیں، یا اس میں نہ پڑیں. یہ کہیں کہ قانون کی عملداری ہونی چاہیے، رول مسٹ بی فالوڈ. اور میں انشاءاللہ کمیٹی بناؤں گا جس میں آپ بھی ہوں گے، ہمارے سندھ کے بھی بھائی ہوں گے، اور بھائیوں کی طرح اس معاملے کو ہم طے کر لیں گے. اور یہ ایک معاملہ ہے، اس کو میں نے نوٹ کیا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بالکل میں انشاءاللہ فوری طور پر اس کی ایک کمیٹی میں بنا دوں گا، اور وہ کمیٹی جو ہے اس کے اوپر فوری طور پر تمام معاملات کو اپنے باقی اور معاملات ہیں وہ یہاں پر نہیں. ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں میں یہی بات سیکورٹی کی میں جہاز میں لکھ کے لایا ہوں
کہ اگر آپ نے اپنے سرمایہ کاروں کو سیکورٹی نہ دی تو خدا کی قسم وہ چلے جائیں گے یہاں سے، یہ آپ دیکھ لیں بالکل. اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو آپ اپنا بھائی جانیں. بھائی چین نے آپ کی کب مدد نہیں کی؟ جنگوں میں مدد کی، زلزلوں میں مدد کی، امن میں مدد کی، سفارتی مدد کی. میں اس دل میں بڑے راز دفن ہیں کہ کس کس فورم میں چائنا نے آپ کو اپنا پروٹیکٹ نہیں کیا اور سپورٹ نہیں کی، جس طرح سعودی عرب نے کی، ترکی نے کی اور دوسرے ہمارے دوست ممالک نے کی. تو یہ خالی میں بات یہ تو معاشی بات کر رہا ہوں. سفارتی لیول پر ایسے سینسٹیو ایشوز جو بتانا بھی میں مناسب نہیں سمجھتا، وہ قبر تک جائیں گے راز میرے ساتھ کو پاکستان کی اسٹیٹ کا تعلق ہے ان سے. تو ایسے دوست ممالک سے آپ اپنا برتاؤ تو آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. میں اس معاملے میں اب زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. ایک بات جو ہے وہ یہ ایسا نہیں، یہ جو بسپ کا تھا یہ بلوچستان کا ہے نا، جو بے نظیر صاحبہ انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس میں ہم نے اس سال بلوچستان کے 5 لاکھ افراد کو اور اس میں شامل کیا ہے، اور تاکہ وہ اس معاملے میں وہ اور جو ہماری جو پاورٹی جو ہے اس سے باہر آئیں. لیکن یاد رکھیں کہ محترمہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آگے جا کے بات کروں گا، ابھی نہیں، کہ یہ وظائف جو ہیں یہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور حقداروں کا ہے. لیکن وی آر ناٹ، یہ میں اردو میں، ہم کوئی غربت کی کوئی فوج نہیں بنا رہے. اٹس ناٹ این آرمی آف بیگرس، وی ہیو ٹو ریز آرمی آف اسکلڈ ورکرس. تو یہ ہم آئندہ جا کر اس کو مشروط کر دیں گے ابھی کچھ مہینوں بعد، کہ یہ وظائف پھر ان کو ملیں گے جو اپنے بچوں اور بچیوں کو اسکولوں میں بھجوائیں گے اور تعلیم اپنے حاصل کریں گے. اس کے بغیر تو پھر یہ اپنا عمر بھر یہ اپنا وظیفے ملتے رہیں گے. وظائف ملیں بہت ضروری، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے ٹرانسفارمیشن ہوتی جائے. تو یہ اپنا میں نے گزارش کرنی تھی. اور ایک یہ ٹرالرز کی بات ہو گئی، پانی کا مسئلہ. میں یہ بھائی چیف سیکرٹری صاحب اگلی میٹنگ میں ہے نا جو پانی اور دوسرے جو ایشوز ہیں، کہ یہاں پر بات کر لوں میں اگلی میٹنگ میں. ایک بات جو ہسپتال کا جو یہاں پہ ابھی اب بتائیے، چین کا پیسہ، فری گرانٹ، اور 37% اس پہ کام ہوا. بتائیں کہ کیا یہ مقام ایک عبرت نہیں ہمارے لیے کہ یعنی ان چینی عوام کا کمایا ہوا پیسہ انہوں نے ہمیں گرانٹ دیا، گرانٹ، اور وہ ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اندازہ کریں. پھر ہم گلا کرتے ہیں کہ جی پاکستان نے ترقی کیوں نہیں کی. ابھی میں آیا اور مجھے ایک بڑا سرپرائز ملا ہے، وہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں. تو یہ ہسپتال، اس ہسپتال نے کن کی خدمت کرنی تھی مجھے بتا دیں ذرا. ہمارے گوادر کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے، بیمار بچوں اور ماؤں اور بہنوں اور بزرگوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے، ان کے لیے ہسپتال بننا تھا. اور اس طرح چل رہا ہے کہ قیامت آ جائے گی ہسپتال نہیں بنے گا. بڑا افسوس ہے. ہوتا کوئی اور نظام اور ملک تو پتہ چل جاتا کہ جناب کام کس طرح ہوتا ہے، مگر اسی سپیڈ سے اب کام کرنا پڑے گا. اب بتائیے کہ وہ چین کیا سوچ رہا ہوگا کہ ہم نے تو گرانٹ دی ہے اور یہ گرانٹ سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. یہ ہے وجہ کہ ہم قرضوں کی میں آج تک کیوں پیتے آ رہے ہیں، کہ کام نہیں کرنا اور بس وقت گزارنا ہے. یہ 75 سال گزر گئے. اب ہمارے وہ جو شہید ہیں ان کی روحیں بھی تڑپ رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں تھا جس کے لیے ہم نے پاکستان بنایا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو انشاءاللہ لگا دیا ہے میں نے کام پر. میں نے وزیر اعلیٰ سے بھی ان کی خدمت میں گزارش کی ہے، اپنے متعلقہ وزراء سے بھی، کہ ہسپتال ایئرپورٹ جلد مکمل کرائیں گے. اور جو ہمارے متعلقہ ادارے کے سربراہان جو یہاں پر موجود ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس میں بڑی معاونت فرمائیں گے. تو یہ 150 بیڈ کا جو ہسپتال ہے، یہ انڈس ہاسپٹل، انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ چلا کے چھوڑیں گے. یہ ایک خیراتی ادارہ ہے. کراچی میں ان کا ہیڈ آفس ہے، اور میں ان کو پنجاب میں نے کئی اسپتال ان کو دے رکھے تھے، اور ایک کمال کا یہ کام کرتے ہیں. یہاں پر
وہ کہتے ہیں نا آنکھ اوجل اور پہاڑ اوجل. یہاں پر اسپتال یہ بناتے تھے اور بزنجو صاحب عملہ لے آتے. نہیں چلنا تھا یہ، لیکن یہ ایک ماڈل یہ بنے گا. یہ ایک خیراتی ادارہ ہے، ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. ان کو بجٹ ملے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ ہماری بیٹوں کے لیے ادویات، کوالٹی ادویات، اور ان کو تمام سہولتیں انشاءاللہ ملیں گی. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہاں پر MOU سائن ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. لیکن جب ہسپتال مکمل ہوگا تبھی ہوگا نا. تو اس لیے اب آپ کو ہسپتال جو ہے وہ بڑی برق رفتاری سے، جس طرح یہ میرے مچھیرے بھائی اپنے مطالبات کے لیے بڑی شاندار تقریریں کرتے ہیں اور بڑے جذبوں کے ساتھ، اسی جذبوں کے ساتھ جناب وزیر اعلیٰ صاحب اس کو مکمل کروائیں. اور میرے لائق کوئی بھی خدمت ہے میں اس کے لیے حاضر ہوں. آئی ایم ایٹ یور بیک اینڈ کال. لیکن اس کو آپ مکمل کروائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کے ساتھ ہوگی اور دین اور دنیا آپ انشاءاللہ دونوں کمائیں گے. میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پی ایس ڈی پہ جو 100 ارب رکھے گئے ہیں اس میں میڈیا سینٹر فار لوکل پریس وہ بھی ہے، بزنس سینٹر فار لوکل چیمبر وہ بھی ہے اس میں. اور یہ 100 ارب روپیہ جو ہے اس بات کا بڑا کھلا ثبوت ہے کہ یہ حکومت جو ہے آپ نے منتخب کی ہے، یہ بلوچستان کے لیے کتنی سنجیدگی کے ساتھ معاملات کو یہ ڈیل کر رہی ہے. اور انشاءاللہ یہ تمام جو آپ کی جو آخری بات دیکھیے، میں ابھی آیا تو میں پریزنٹیشن لے رہا تھا. ایک تو میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو گزارش کی کہ بھئی وہاں پر میں نے دیکھا جب میں لے رہا تھا ٹور تو ایک جگہ پر پورٹ پہ ایک جگہ پر 6 8 10 لوگ جمع تھے، وہ انتظار کر رہے تھے. وہ بیچارے مایوس ہوئے، شاید انہوں نے وہاں پر پریزنٹیشن دینی تھی. اب میں نے یہاں پر آ کے پریزنٹیشن دی تو یہ سن لیں. بریک واٹر منصوبہ جو ہے آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ اگر ایسا منصوبہ جب کبھی خدا نہ خواستہ کوئی بہت زیادہ سمندر میں طوفان آ جائے یا تو وہ اپنا پورٹ کو اس کا نقصان پہنچ سکتا ہے ڈپینڈنگ آن دی انٹینسٹی آف جو اگر طوفان آتا ہے. تو چائنا نے اس پورٹ کے لیے بریک واٹر منصوبے کے لیے NDRC ان کا ادارہ ہے میں جانتا ہوں، اس سے سافٹ لون یعنی نرم شرائط پر اپنا قرضہ دیا کہ آپ یہ بنا لیں تاکہ اس پورٹ کو کبھی نقصان نہ پہنچے. وہ پیسہ پڑا ہے، کوئی کام نہیں، یعنی کاغذی تیاری بھی نہیں ہے. اب بتائیں کس کے سر پر آپ اپنا کاندھے پر سر رکھ کر آپ روئیں گے کہ اس منصوبے کے لیے چین نے اپنا وہ انسٹالمنٹ کتنی انسٹالمنٹ دی ہے؟ فیزیبلٹی تیار، اور انہوں نے چینیوں نے تیار کی اور پکا پکایا کھانا دے دیا، آپ کھا لیں. اور آپ اتنے بے پرواہ ہیں کہ جی ہمیں پرواہ نہیں. 3 سال گزر گئے. 3 سال میں تو قوموں کی تقدیر بدل جاتی ہے. ابھی بنگلہ دیش نے $6 ارب سے ایک انہوں نے بنایا ہے اپنا ایک منصوبہ. آئی تھنک اٹس اے فلائی اوور، اٹس اے ویری لانگ برج. تو وہاں کی جو ہماری بہن وزیر اعظم ہیں حسینہ واجد صاحب، شی از ٹیکنگ لاٹ آف کریڈٹ کہ جناب ہم نے یہ اپنے پیسوں سے بنایا ہے یہ منصوبہ، اور کوئی ورلڈ بینک، کوئی IMF اور کسی اور سے مدد نہیں لی. اور ہمیں جو مدد مل رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں پایا حقارت کو ٹھکرا. 3 سال سے وہ پڑا ہوا ہے یعنی اس کو اپنا سرد خانے میں. تو پھر آپ کس سے گلہ کریں گے؟ آپ کس سے گلہ کریں گے؟ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، میں مزید آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. صفائی سے سے کہ انشاءاللہ یعنی رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا. ہمیں اب ہمت کرنی ہوگی اور ماضی سے سبق حاصل کر کے ہم کھڑے ہوں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، سیکورٹی کو یقینی بنائیں، آپ محافظ بن جائیں پاکستان کے سرمایہ کاروں کے لیے، پاکستان کے اندر ان کے انجینئرز، ان کے سب کے جو بھی ہیں، چین ہے یا کوئی اور ہے، سب ہمارے لیے اگر سرمایہ کار تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بھیجے ہیں یہ اپنے نظام سے کہ جاؤ پاکستان کو خوشحال کرو. تو ہم سب انشاءاللہ اس کو بھی ہم فوری طور پر یوٹیلائز کرتے ہیں. اور یہ جو بریک واٹر جو منصوبہ ہے جو 3 سال سے
بند پڑا اور پیسہ اس کی قسط پاکستان کے پاس ہے. یہ ہے وہ دکھ بھری کہانی. لیکن انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. یہ مشکل ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے. انشاءاللہ پاکستان ضرور قائد اعظم کا پاکستان بنے گا, اقبال کا پاکستان بنے گا. شرط یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنی ہوگی اور اتفاق اور اتحاد قائم کرنا ہوگا. اتفاق اور اتحاد کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہو سکتی. اور اقبال نے کہا تھا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. یہ بات بڑا اقبال نے ہمیشہ کے لیے پیغام دیا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. جو ایک فرد ہے, انسان ہے, میں اکیلا ہوں تو میں اکیلا, میری کوئی حیثیت نہیں جب تک کہ میں آپ کی جماعت میں آپ کے ساتھ نہ ہوں اور اکٹھے ہم وہ ترقی کا سفر نہ کر سکیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے, تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں. دریا میں جب موج ہوتی ہے تو کتنی خوفناک ہوتی ہے, کیونکہ کئی موجیں مل کر وہ اپنا دریا میں یا سمندر میں جاری ہوتی ہیں. موج ہے دریا میں, بیرون دریا کچھ نہیں. بیرون دریا جھاگ بن جاتی ہے. پاکستان, زور سے پاکستان, پاکستان, قائد اعظم, شاباش. وزیر اعظم شریف گوادر میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے.